اور سماج اور معاشرے کے اندر جس کو ہم سرپنچ کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے سمجھتے ہیں، اگر وہ انسان عدل سے کام نہیں لیتا ہے، اگر وہ انسان انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ آج سماج اور معاشرے کی ایک بڑی المیہ یہ ہے اور سماج اور معاشرے کی ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اور آپ انصاف کرنے کے لیے ایسے انسانوں کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بلایا کرتے ہیں جو انسان سماج اور معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا دماغ رکھتا ہے اور سماج اور معاشرے کو بانٹنے کی جو ہے سوچ ان کے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے، بھائیوں کے درمیان میں درار پیدا کرانے والا جو ہے سوچ ان کے پاس ہوتی ہے، سماج اور معاشرے کی فضا کو جو ہے غدلہ بنانے کی سوچ اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو انصاف کرنے کے لیے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بلایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم ایسے لوگوں کو سماج اور معاشرے کا سرپنچ بنائیں گے، ایسے لوگوں کو اگر ہم سماج اور معاشرے کا مکھیا بنائیں گے تو یاد رکھنا زندگی بھر یہ سماج اور معاشرہ لڑتا ہوا رہ جائے گا، ہم کسی منصوبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو ہے سماج اور معاشرے کے سرپنچ کو چننے سے پہلے، اپنے سماج اور معاشرے کے مکھیا کو چننے سے پہلے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیڈر کو چننے سے پہلے اس کے عدل کے اوپر غور کیا جائے، اس کے انصاف کرنے کے پیمانے کے اوپر غور کیا جائے کہ یہ انسان سماج اور معاشرے کے اندر عدل سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، یہ انسان سماج اور معاشرے کے اندر انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ ایسے انسان کو عہدے کے اوپر نہیں بٹھا سکتے، آپ ایسے انسان کو کسی منصب کے اوپر نہیں بٹھا سکتے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ ان کی تاریخ کے اوراقوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی قول ہے جس کے مطابق، جس کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شاید بھی اس قول کو نقل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا اس دنیا کے اندر، اور جب بھی اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تو سماج اور معاشرے کو جوڑنے کا کام کیا۔ سماج اور معاشرے کے اندر کہیں ایسی جو ہے فضا اور کہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہیں گندی فضا نہ چھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ انصاف اور عدل کے دامن کو تھامے رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے اور احادیث نبوی کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسی ایسی حدیثیں وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر انصاف کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت کو بیان کیا ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور ان کے ایک باکمال عہدے کے اوپر منصب ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جو ہے چھاؤں موجود نہیں ہوگا، دھوپ اتنی تیز ہوگی کہ ایک انسان اس میدان محشر کے اندر جو ہے چھائے کے تلاش میں گھوما کرے گا۔ عرش الہی کے نیچے ایک چھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک چھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو انسان اس دنیا کے اندر عدل سے کام لیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الامام عادل
عدل. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس امام نے اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف سے کام لیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی عہدے سے نوازا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو عطا کیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی منصب کو عطا کیا, اور اس امام نے اور اس انسان نے اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے بعد, اس عہدے کے اوپر بیٹھ جانے کے بعد ہمیشہ سماج اور معاشرے کے اندر انصاف سے کام لیا, سماج اور معاشرے کے لوگوں کے درمیان میں انصاف کیا. الامام العادل. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی وہ امام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن چلچلاتی دھوپ سے ایک انسان کو بچائے گا, ایک ایسے انسان کو جو انسان اس دنیا کے اندر انصاف سے کام لیتا ہے, جو انسان اس دنیا کے اندر انصاف کی فضا کو برقرار رکھتا ہے, جو انسان انصاف سے کام لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کل قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ عطا کرے گا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ ایک فضیلت ہے انصاف کرنے والے انسانوں کی, یہ ایک اہمیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جو انسان اس دنیا کے اندر عدل سے کام لیتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں جو جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اسی آیت کریمہ کے ضمن میں حقوق العباد کی ایک بڑی صفت واضح ہوتی ہے, اور حقوق العباد کے ایک نقطے کی وضاحت اس آیت کریمہ کے اندر ملتی ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے اور لوگوں کے درمیان میں ناانصافی کیا کرتے ہیں, لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا کرتے ہیں, لوگوں کو اس دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے ستایا کرتے ہیں, اور انصاف کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھ کر کے ایک انسان جو اس دنیا کے اندر لوگوں کو ستانے کا کام کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک انسان کی فضیلت کو بیان کیا, بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے, جس انسانوں نے اس دنیا کے اندر عدل سے کام نہیں لیا, جس انسان نے اس دنیا کے اندر انصاف سے کام نہیں لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حولناکی کا بھی تذکرہ کر دیا. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا تذکرہ کیا, وہیں پر اس کی حولناکی کا بھی جو ہے تذکرہ کر دیا کہ ایک انسان کی حالت میدان محشر میں کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ, دنیا کے اندر مفلس کون لوگ ہیں؟ اے میری صحابیوں کی جماعت بتاؤ, دنیا کے اندر قلاش کون لوگ ہیں؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے حساب سے اور دنیا کے اعتبار سے تو مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر جو ہے دولت نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر رسوخوں والی زندگی نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر مالداری نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو, یہ لوگ مفلس نہیں ہے, یہ لوگ قلاش نہیں ہے, بلکہ میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں, میری امت کے قلاش تو وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور ایک ایسا انسان ہوگا جس کی نیکیاں جو ہے, جس کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی, جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں موجود ہوگی, جس کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کرنے والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک انسان دوڑتا ہوا آئے گا, اتنے میں ایک انسان دوڑتا ہوا آئے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا وہ انسان کہ پروردگار عالم,
जरा इस नमाजी इंसान को रोका जाए, इस बादशाह को रोका जाए, इस नेकोकार इंसान को रोका जाए। ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरी जमीनों को हड़पा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ओहदा और मनसब अता किया था तो अपने ओहदे के बेस पर तो इस इंसान ने अपने ओहदे की पावर दिखा करके जो है दूसरों की जमीनों को हड़पा होगा। दूसरों की जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा करने वाले लोगों, समाज और मुआशरे के लीडर किस्म के लोगों, अपने रोब और दबदबे की बुनियाद पर गरीबों को सताने वाले लोगों, इस हदीस के ऊपर गौर फिक्र कर लो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मुझे सताया था। अल्लाह तबारक व तआला ये वो इंसान है जिस इंसान ने अपने ओहदे की पावर दिखा करके मुझे थप्पड़ों से मारा था। परवरदिगार आलम ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मेरे माल और दौलत को लूटा था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जैसे ही मुकदमे को दायर किया जाएगा फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इन दोनों के दरमियान में इंसाफ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि इसकी नेकियों को उठा करके उस मजलूम इंसान के नामे आमाल के ऊपर रख दिया जाए, उस मजलूम इंसान के नामे आमाल के ऊपर रख दिया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म मिलते ही फरिश्ते उसकी नेकियों को उठा करके उस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख दिया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक इंसान जाएगा, दूसरा इंसान आएगा, वो भी मुकदमे को दायर करेगा, तीसरा इंसान भी आएगा, चौथा इंसान भी आएगा। इंसान आता रहेगा और मुकदमे को दायर करता रहेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आखिर में ऐसा वक्त भी आएगा कि उसके नाम अमाल से नेकियां खत्म हो चुकी होगी, उसके नाम अमाल से नेकियां खत्म हो चुकी होगी और नतीजा ये होगा कि अब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करना शुरू करेगा कि मजलूम जिनको इस इंसान ने दुनिया के अंदर सताया है उसके गुनाहों को उठा करके इस नेकोकार इंसान के नाम अमाल के ऊपर रख दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर में फैसला ये होगा कि उस इंसान को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए फेंकने का हुक्म दे देगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसानों के हाथों में जहन्नम का सर्टिफिकेट थमा देगा। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। ऐ समाज और मुआशरे के अंदर गरीबों को सताने वाले लोगों, ऐ समाज और मुआशरे के अंदर गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों, ऐ गरीबों की जमीनों को हड़पने वाले लोगों, ऐ गरीबों को थप्पड़ों से मारने वाले लोगों, जरा इस हदीस के ऊपर भी गौर व फिक्र कर लेना। अगर तुम समाज और मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं करते हो तो जरा इस हदीस के ऊपर भी गौर व फिक्र कर लेना, जरा इस हदीस के ऊपर भी गौर व फिक्र कर लेना। अगर आज हमने नाइंसाफी से काम लिया और अपने ओहदे और मनसब की बेस पर अगर हमने किसी को सताया तो याद रखना वो मजलूम इस दुनिया के अंदर मजलूम है, लेकिन जब कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का वो अदल और वो अदालत लगेगी, जब यही मजलूम मुकदमा दायर करेंगे उस वक्त एक इंसान के ओहदे का पता चलेगा और उस इंसान की औकात और उस इंसान की हैसियत का अंदाजा होगा कि हमने दुनिया के अंदर कितना बड़ा जुल्म किया था अपने नफ्स के ऊपर और हमने समाज और मुआशरे के लोगों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया था, अपने जिस्म के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया था। तो मेरे अजीज साथियों, ये नाइंसाफी करने की जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवालाकी को बयान किया और इस बात को इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया। मेरे अजीज साथियों, जब आप आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों का मुताला करेंगे और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 23 साल या फिर वो 63 साल जिंदगी का अगर आप मुताला करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों के अंदर कई ऐसे मिसाल आपको मिलेंगे जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عدل اور انصاف کے پیمانے کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور ملحوظ خاطر رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر انصاف کرنے کا کام کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقدمے کو دائر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت ہے جس نے چوری کر لی ہے اور چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قانون کے اوپر عمل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس قبیلے کے لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں، اس قبیلے کے لوگ یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ تو ایک اعلیٰ منصب والی عورت ہے، ایک بڑی خاندان کی عورت ہے، آج اگر اس کی ہاتھیں کٹ جاتی ہے تو بڑی بدنامی ہوگی، سماج اور معاشرے کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قبیلہ بنو مخزوم کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں۔ اسامہ بن زید آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، ایک بڑے خاندان کی عورت ہے، اے میرے نبی کہیں ایسا کر دیا جائے کہ یہ جرم جو اس نے کیا ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منبر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اسامہ، تم ایک ایسی بات کی حکم دے رہے ہو، تم ایک ایسے فیصلہ کرنے کا حکم ایسا فیصلہ کرنے کا حکم دے رہے ہو کہ شاید میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور تم ایسے فیصلہ کرنے کا حکم دے رہے ہو جو ہم سے پہلے قوم اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی بڑے خاندان والے انسان ظلم کیا کرتے تھے، جب اس کے ظلم ظاہر ہو جاتے تھے تو لوگ اسے معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جب ایک غریب کا ظلم ظاہر ہو جاتا تھا تو اسے سزا کا حقدار مان لیا کرتے تھے اور اسے سزا دے دیا کرتے تھے۔ اے اسامہ، تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کو توڑنے کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہو، اے اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور وہ تاریخی جملہ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں، سن لو، اگر آج جو ہے فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے تو ہم اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتے۔ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہے آج جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے تو سن لو، آج اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتے تو ہم اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتے اور ہم ان کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سماج اور معاشرے کے اندر عدل کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی مناسبت سے میں اور ایک حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اسی مناسبت سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میرے ہاتھوں میں جو ہے چٹکے کو پکڑا دیا گیا ہے، شاید میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ بدر ہوئی، وہاں پر جنگ بدر میں کچھ قیدیوں کو قید کر لیا گیا اور دشمن اسلام کو جو ہے قید کر لیا جاتا ہے۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت جو ہے مومنوں کے خلاف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کیا تھا، اور جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی
शामिल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन कैदियों को कैद करके लाते हैं, सहाबाए किराम तमाम के तमाम कैदियों को जो है जंजीरों में जकड़ देते हैं, तमाम के तमाम जो है कैदियों को जंजीरों में जकड़ देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में एक आवाज टकराती है जो उनके सगे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से निकल रही है। कराहने की आवाज जो है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है जबान से निकल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से यह आवाज टकराती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चेहरे के ऊपर आसारे गम नजर आने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के काफी देर तक सोते नहीं हैं और टहलना शुरू कर देते हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? आपके चेहरे के ऊपर तो आसारे गम नजर आ रहा है। ऐ नबी वजह क्या है, रीजन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीजन को वाज़ेह करते हैं और वजह को बताते हैं कि वजह मेरी चचा है, वजह जो है वो मेरी चचा जान है। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर आसारे गम नहीं देख सकते थे। सहाबाए किराम के दिलों के अंदर तरस आती है, रहम आती है और सहाबाए किराम चाहते हैं और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेड़ियों को ढीला कर देते हैं और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से वो कराहने की आवाज जो है वो बंद हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद सहाबाए किराम से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, मेरे चचा के जबान से कराहने की आवाज कैसे बंद हो गई, कराहने की आवाज नहीं आ रही है। सहाबाए किराम कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने आपके चेहरे के ऊपर आसारे गम देखा, आपकी परेशानियों को देखा, आपकी परेशानियों की शिद्दत को देखा। अल्लाह के नबी, मैंने आपके चचा की बेड़ियों को ढीला कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपने किसको पूछ करके मेरे चचा की बेड़ियों को ढीला किया? अगर मेरे चचा के बेड़ियों को ढीला किया है तो जाओ, जितने कैदी जो है कैद घर के अंदर मौजूद है, तमाम के तमाम कैदियों की बेड़ियों को ढीला कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, ये इंसाफ है, ये अदल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आयत करीमा के ऊपर अमल किया जिसका तर्जमा मैंने पहले कर दिया है कि चाहे उसमें नुकसान तुम्हारे अपने नफ्स का हो, तुम्हारे वालिदैन का हो या तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो, अगर तुम जो है इंसाफ से काम लेते हो, उसमें अगर तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारे जो है करीबी का नुकसान हो तो तुम इसके परवाह न किया करो और समाज और मुआशरे के अंदर जो है इंसाफ से काम लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ऊपर अमल किया कि अगर मेरे चचा की बेड़ियों को ढीला किया जाएगा तो जितने भी कैदी कैद घर के अंदर मौजूद है, कैद खाने के अंदर मौजूद है, तमाम के तमाम कैदियों के जंजीरों को ढीला कर दिया जाए और तमाम के तमाम कैदियों के बेड़ियों को ढीला कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैमाना अपने उम्मतियों को दिया है और यह पैमाना हमारे और आपके लिए भी है और आने वाली क़यामत जितनी नस्लें इस दुनिया के अंदर आने वाली है, जितनी कौमें इस दुनिया के अंदर आने वाली है, जितने इब्ने आदम इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं, तमाम के तमाम इंसानों के लिए यही उसूल और यही कानून है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसी कानून के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।